بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام ریڈ زون میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے انتہائی گمبھیر صورتحال ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کی، اور اس کے مختلف پہلو ہیں ناظرین. ایک تو آج بہت طویل عرصے یعنی 9 دن سے زیادہ کے عرصے کے بعد پاک افغان جو سرحد ہے تورخم کے اوپر وہ کھلی ہے، اور اس کا بھی پس منظر انتہائی تلخ ہے، اور اس کی واحد ذمہ داری افغان حکام کے اوپر عائد ہوتی ہے. اور آج پھر ہم بات کریں گے، وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے بھی آج پریس کانفرنس سے خطاب کیا ہے، اور اس پریس کانفرنس میں جو بنیادی نقطہ تھا، فوکس تھا، وہ اینٹی سمگلنگ، پاور کی یعنی بجلی کی بھی چوری، چینی کی چوری، اور جو مختلف اشیاء کی سمگلنگ ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آخری سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے، اس وقت انتہائی اہم تہلکہ خیز انکشافات سامنے آئے کہ افغانستان میں القاعدہ کے جو کی لیڈرز ہیں وہ افغان طالبان کی سرپرستی میں اہم سرکاری عہدوں پر تعینات ہیں، اور افغانستان کے اہم ترین اور تزویراتی فیصلوں میں القاعدہ کی مشاورت شامل ہے. اور اس سے ایک مرتبہ پھر ثابت ہو چکا ہے اور ظاہر ہو چکا ہے کہ افغانستان القاعدہ چلا رہی ہے، اور افغان طالبان ان کے ساتھ جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے کالعدم تحریک طالبان کو بھی سپورٹ حاصل ہے. ان انتہائی عام ترین موضوعات پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی منجے ہوئے آج کل مصنف اور فارمر ایمبیسڈر اور سینئر اینالسٹ ایمبیسڈر نجم ثاقب صاحب. بہت شکریہ آپ کا. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار، دفاع، نیشنل سیکیورٹی، ریجنل سیکیورٹی، انٹرنیشنل افیئرز پہ گہری نظر رکھتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائر وقار حسن صاحب. آپ کا بھی شکریہ. نجم ثاقب صاحب، اکثر ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے تو بہت خلوص نیت سے بہت سٹیپ اٹھائے، جتنی بھی سکسیسو گورنمنٹ رہی ہیں، یعنی ہر آنے والی گورنمنٹ پاکستان میں پولیٹیکل، اس کے لیے فارن پالیسی میں پریورٹی افغانستان رہا ہے. اسپیشل انوائز گئے، خصوصی وفد گئے، سپہ سالار گئے، پولیٹیکل ڈیلیگیشنز گئے، لیکن چاہے کرزئی کی گورنمنٹ ہو، چاہے اشرف غنی کی ہو، اور چاہے افغان طالبان کی، جن کو ہم نے بہت بوس و کنار کر کے کابل میں بٹھایا، وہ بھی آج پاکستان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. اور یہ اسپیشلی آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو تورخم پہ انتہائی ناخوشگوار واقعہ ہوا، جب پاکستانی حکام نے انہیں متنبہ کیا کہ یہ پاکستانی حدود میں آپ سٹرکچر بنا رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کہ اس کے اوپر انہوں نے انڈسکریمنیٹ فائر کیا، اور پھر الٹیمیٹلی پاکستان کو بارڈر کو بند کرنا پڑا. تو یہ عدم تعاون، یہ اشتعال انگیزیاں، یہ کیوں نجم ثاقب صاحب؟ اس میں ایک تو ہے آپ کا اندرونی اینگل جو کہ طالبان کا ہے، جو افغانستان میں اس وقت یعنی کابل پہ رول کر رہے ہیں. ایک بیرونی اس میں پہلو ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں اندرونی. دیکھیے، طالبان نے آنے کے بعد جو ہے وہ دنیا بھر سے کہا کہ ہمیں ریکگنائز کیجئے، ان کو نہیں کیا گیا. اس کے بعد 2 برس ہو چکے ہیں، بالکل وہ نہیں ہوا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ایک ریجنل کنسنسس کی بات ہوئی، جس میں چائنا ہے، جس میں رشیا ہے، پاکستان، ایران، ٹرکی، اور یہ سارے سینٹرل ایشین اسٹیٹ جو ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم کوئی ریجنل کنسنسس کر کے تو کوئی ریکگنیشن کی بات کرتے ہیں. وہ بھی نہیں ہوا. اب یہ ہوا کہ طالبان کو جب یہ پتہ لگا کہ یہ تو دونوں طرف سے ہماری حکومت کو ریکگنیشن نہیں مل رہی، اینڈ آن ٹاپ آف اٹ ہمیں جو ہے وہ امریکہ اور یہ ویسٹ جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جی بچیوں کی تعلیم وغیرہ جو ہے اس کی طرف توجہ دیں، ہیومن رائٹس کی طرف توجہ دیں، براڈ بیسڈ گورنمنٹ کریں، خواتین کو بیچ میں ڈالیں وغیرہ. بالکل. تو اس وقت میں نے دیکھا کہ انہوں نے سوچا کہ اب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں. اچھا، جب انہوں نے یہ سوچا کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں کئی قسم کی چیزیں نظر آئیں. انہوں نے بجٹ پیش کیا اپنا، یعنی انتھنکیبل سی چیز ہے کہ انہوں نے آتے ہی اپنا بجٹ پیش کیا، اور اس کے بعد سے لے کے یہ چند دن پہلے یہ جو ملٹی بلین ڈالر انہوں نے مائننگ کی فیلڈ میں چائنا کے ساتھ اور ٹرکی وغیرہ اور یو کے ساتھ کیا ہے. اب یہاں تک تو ٹھیک ہے آپ یعنی اپنے ملک میں یہ کر رہے ہیں، لیکن ادھر سے جو آپ کا ٹیررزم ایکسپورٹ ہو رہا ہے ہمارے پاکستان میں، اس کا کیا ہے؟ اچھا، اب یہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے ایگری کیا. اگر آپ کو یاد ہو تو اب 2 سال ان کو ہو گئے ہیں نا، تو شروع میں تو انہوں نے بہت ہی زیادہ یعنی انکریجنگ قسم کی سٹیٹمنٹس دیں کہ جی پاکستان کے ساتھ مل کے یہ کریں گے، حتیٰ کہ اس میں مقبوضہ کشمیر کا بھی ذکر آیا.
اب یہ ہے کہ پاکستان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی ان طالبان کے ساتھ، جس میں بنیادی طور پہ ایلیمنٹ ہی ایک تھا کہ بھئی ادھر ٹی ٹی پی ہے نمبر 1، اور وہ جو ہیں وہ پاکستان میں آ کے تو یہ دہشت گردی کرتے ہیں، نمبر 2 کہ اس کے علاوہ اور بھی وہ جو آپ کا آئی ایس پی کے ہے، اب جو آپ کی القاعدہ کے باقی ماندہ رہ گئے ہیں، اب انہوں نے ایگری کیا متین صاحب جی کہ یہ کریں گے، اچھا اب ایکشن لیں گے اور جو کچھ بھی ہو جائے افغانستان سے ٹیررزم ایکسپورٹ نہیں ہوگا، یہ اس کی گارنٹی پاکستانی گورنمنٹ کو دی گئی۔ اور اعلیٰ سطح کے حکام گئے، بات چیت کی انہوں نے۔ میں نے تو وہاں پہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو اعلیٰ پوزیشنز میں ہیں، انہوں نے جا کے مسکراتے ہوئے، یعنی ان کو چائے پیتے خوش آمدید کہہ کے، اور پھر اچھا اب یہ ہے کہ جب آپ کرتے ہیں کسی سے ایگری تو اس کو پھر آپ امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں۔ بالکل، جب امپلیمنٹیشن کی باری آئی تو ہمیں اس میں کچھ جو ہے نا 2-3 پہلو، ابھی میں صرف اندرونی بتا رہا ہوں، اندرونی ابھی ایکسٹرنل، کہ اس میں 2-3 وقار صاحب نے بھی جواب دینا ہے۔ جی بالکل، ان میں سے 2-3 جو ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آیا۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں جی، جب وار آن ٹیرر ہوئی تھی تو آپ نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا، تو آپ نے فلانا، اور پھر آپ نے ہمیں ریکگنائز نہیں کیا، جس طرح پچھلے یعنی طالبان کو آپ نے ریکگنائز کیا تھا۔ تھوڑا سا یعنی بیرونی ایلیمنٹ بھی اس میں ڈالتے ہیں۔ جب 80s میں یعنی روس کو شکست ہوتی ہے تو ہم پیچھے رہ جاتا ہے اسلحہ، اور وہ لوگ جن کو سمجھ نہیں تھی وہ جائیں کہاں، تو وہ پاکستان آ گئے، فاٹا چلے گئے، دائیں بائیں ہو گئے۔ بائیں ہی بالکل اسی طرح سے استعفیٰ بھی ہوا، 20 سال رہنے کے بعد امریکہ چلا جاتا ہے اور اسلحہ چھوڑ جاتا ہے، اور اپنا اسلحہ چھوڑ جاتا ہے، اور ان کے جرنیل نے خود کہا ہے کہ جی اب نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اور پھر یہ کہ یہ اسلحہ جو ہے ان کے پاس ہے۔ اب طالبان نے کیا وہ اسلحہ بیچا ہے، یا یہ جو آپ کے ہتھیارے ہیں، یہ جو آپ کے دہشت گرد ہیں، کیا ان کے ہاتھ یعنی جان بوجھ کے دیا گیا ہے کہ انہوں نے بیچ دیا ہے ان کو آگے، یا ان کو بلا کے کہا گیا ہے کہ جی آپ یہ۔ اب اس میں آتی ہے ایک یعنی ایلیمنٹری بات کہ امریکہ جب یہاں سے 20 سال کے بعد گیا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ادھر سے جو ہے وہ یہ سارا ٹیررزم، دہشت گردی ختم ہو گئی ہے، اب کہیں عراق کی طرف واپس چلے گئے ہیں، القاعدہ تو بالکل ختم ہو گیا ہے، جیش کی بات کر لیں آپ، اس کے بعد یہ جتنے بھی ایلیمنٹس تھے انہوں نے کہا جی یہ ساحل کی طرف چلے گئے، یہ اس طرف چلے گئے۔ ایسا نہیں ہوا، اور آپ نے جو پچھلی سٹیٹمنٹس دیکھی ہوں گی، روس کہہ رہا ہے کہ دوبارہ سے ادھر شروع ہو گئی ہیں دہشت گردی کی باتیں۔ امریکہ کے مختلف یعنی جو سرکاری اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دوبارہ ہے، اور یہ لمحہ فکریہ ہے۔ تو میں اس وقت کی آخری بات یہ کروں گا کہ حالات خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں، جی سنجیدہ سے اب وہ سنگینی کی طرف جا رہے ہیں۔ بریگیڈیئر وقار صاحب، ٹیررزم کے اوپر تو پہلے بات سے، لیکن ابھی پچھلے پورے ہفتے سے ہم نے دیکھا کہ نگران حکومت نے سیریز آف میٹنگز کی ہیں سمگلنگ کو روکنے کے لیے، لیکن سمگلنگ روکنے کو نہیں آ رہی، اور اسپیشلی بہت بڑا ایشو ہے کہ ایلیگل سمگلنگ افغانستان سے مختلف اشیاء کی ہو کے پاکستان آ رہی ہے، جس سے جو پاکستانی پروڈکٹس ہیں، انڈسٹری ہے، اس کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، اور بڑی تعداد میں جو اشیاء پاکستان میں اس وقت ضرورت کی ہیں، چینی، آٹا، سیمنٹ، اور اس کے علاوہ بے شمار اور دیگر آئٹمز وہ سمگل ہو کے افغانستان جا رہے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ سمگلنگ آخر چل رہی ہے، کسی کی سرپرستی میں چل رہی ہے؟ آئی تھنک پاکستان میں 3 طرح کے کوریڈور ہیں۔ ایک تو ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اینڈ دین یو ہیو پاکستان افغانستان مافیا کوریڈور، اس پہ تو بڑی ریگولرائزڈ ٹریڈ ہے بالکل۔ تو وی ہیو اے مافیا کوریڈور، مافیا کوریڈور، جی ہاں، پاکستان افغانستان مافیا کوریڈور ہے۔ اور ابھی جو ہے ریسنٹلی آج آئی تھنک سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ناؤ یو ول فائنڈ بیسیکلی کروکس اینڈ کرمنلز مافیا کوریڈور بھی سامنے آئے گا۔ اچھا، سامنے آئیں گے۔ اچھا، ابھی یہ ہے کہ یہ انٹرنٹ ہے۔ اچھا، اس میں آئی تھنک ایوری باڈی از انوالوڈ۔ سو یو ہیو پنجاب اینڈ سندھ جو بیسیکلی بیس اینڈ ٹرم آف کموڈٹی پروڈیوس ہوتی ہے یہاں پہ، چاہے وہ ویٹ ہے، چاہے وہ شوگر ہے، سیمنٹ ہے، یا لیٹس سے باقی گرینز ہیں۔ اور بلوچستان اور کے پی جو ہے دے بیکم ٹرانزٹ روٹس فار اسمگلنگ انٹو افغانستان۔ سیم از ٹرو فار ڈالر۔ اگر آپ دیکھیں، اینڈ آئی واز اینالائزنگ لاسٹ آئی تھنک 5 days کہ اگر پاکستان روپی جو ہے اسٹرینتھن ہوا ہے بائی 15%، دی افغان کرنسی ہیز گون ڈاؤن بائی 15%۔ تو بالکل سمپل میتھمیٹکس ہے کہ یہ کدھر جا رہا تھا۔ ڈیفینیٹلی دیر از ہولڈنگ ود ان پاکستان، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ سو آئی تھنک اس کے اندر اف یو لک ایٹ جو بیس ہے، سو لیٹس سے ہو ہیز دا شوگر ملز، ڈونٹ وی نو اٹ؟
ٹھیک ہے. اس کے بعد آتے ہیں سارے ہمارے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, بالکل سارے پھر آپ پولیٹیکل کے لیڈرز ہیں, ٹریڈرز آتے ہیں جو لیٹس سے تھاؤزنڈز آف لیٹس سے بیگز آف شوگر لیتے ہیں, اور مل مالکان کہتے ہیں جی کہ ہمارے گیٹ سے باہر جب چلی گئی تو ہماری ذمہ داری نہیں, ڈسپائٹ کہ دے نو اٹ کہ اس نے کدھر جانا ہے. دین یو ہیو لا انفورسمنٹ, چاہے وہ بارڈر کنٹرول ہے, کسٹمز ہے, آئی وڈ سے پارٹ آف فرنٹیئر کور, بالکل ان کی ذمہ داری, بیکاز دے ہیو این اینٹی اسمگلنگ رول جس میں کسٹمز کو ہیلپ کرنی ہے. لیویز آ جاتی ہیں, سول گورنمنٹ ہے لیٹس سے ان ڈسٹرکٹ کی جو بارڈرنگ ریجن ہے, اینڈ دین آف کورس از دی پروونشل گورنمنٹ جو وہاں پہ لیٹس سے کے پی کی گورنمنٹ ہے, دین یو ہیو بلوچستان, اینڈ دین یو ہیو گورنمنٹس ان پنجاب اینڈ سندھ. سو یہ آئی وڈ سے ایک آرگنائز کرمنل امپائر ہے جو جس پہ بھی آرگنائز کرمنل امپائر, اور اس میں ابھی آپ دیکھیں کہ ہو سفرنگ, کہ اگر ایک میفیا ڈان ہے لیٹس سے اسمگلنگ ڈالرز جو ہے, تو اینڈ اس میں بلکہ ایک فگر آیا تھا بلوم برگ کا, اٹ از $5 million پر ڈے, جی پر ڈے اسمگلنگ ہو رہی ہے, پاکستان سے افغانستان جاتا ہے $5 million جی پر ڈے, بڑا فگر ہے دیکھیں. سو اٹ مینس کہ یو آر ٹچنگ لائک $2 to $3 billion a year, اور یہ وہ ہے جو شاید کسی طریقے سے آپ کہنے سرونس میں آئے, بٹ ادروائز ہاؤ اٹ از گوئنگ, اونٹوں پہ جاتا ہے یا خچروں پہ جاتا ہے. دین کمز جو آپ کا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے, اس کا مس یوز ہے, وہاں سے چلتی ہیں چیزیں, ایٹ ٹائم دا کنٹینرز آر آف لوڈیڈ ود ان کراچی, 12 گھنٹے میں واپس لوڈ ہو کے ایکسپورٹ ہو جاتا ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ جو چین اسٹارٹ ہوتی ہے فرام کراچی یا گوادر پورٹ سے ٹل ان سائڈ افغانستان اینڈ دین کمنگ بیک, صاف ظاہر ہے اس کے اندر جو ہے الیکٹرانکس ہے, جو افغانستان سے مال آ رہا ہے وہی دیکھیں, اور آپ کا جو جی آپ کا جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز انڈسٹری تھی اس کا بٹھا بٹھا دیا, اسپیئر پارٹس. somebody was saying کہ اگر آپ نے صرف لاہور, کراچی, پنڈی, اسلام آباد, پشاور کی جو اسپیئر پارٹ مارکیٹس ہیں جو افغانستان سے اسمگل ہو کے اسپیئر پارٹ آیا ہوا ہے, اور کپڑا, somebody was saying کہ it could be very close to like $30 billion. You'll be surprised کہ this is the kind of $30 ارب کا سامان ادھر پڑا ہوا ہے, اور سو ون ٹائم آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. سو آئی تھنک دس از ون. ابھی آپ نے دیکھا جب ایفرٹ ہوئی تو اس پہ ایک تو ڈالر کی ڈیفینیٹلی اس میں پرائس میں کمی آئی, اور اس کے اندر بھی آپ دیکھیں جو نارکوٹکس ہے, اینڈ دین یو لنک اٹ ود ٹیررزم, کہ یہ پیسہ جو ہے آفٹر آل پھر آگے استعمال کیسے ہوتا ہے. پارٹلی اٹ گوز ٹو دی اسمگلر, اور افغانستان چلا گیا اور پھر سائفن ہو کے آ گیا فور ٹائر نیٹ ورک. ابھی آ جاتے ہیں جو لیور استعمال ہو رہا ہے وہاں سے, اینڈ آئی تھنک ثاقب صاحب کی, نجم ثاقب صاحب کی بات کو لے کے آگے بڑھاؤں گا کہ پاکستان کے پاس مینلی کوئی 5 سے 6 لیور ہے which we have never used negatively. Economic ہے, transit trade ہے, you have Afghan refugees which are closer to 3 million, جس میں سے almost 1 million illegal ہے. ابھی امریکن انخلا کے بعد بھی I think 2.5 لاکھ بہت آئے ہیں, یہیں سے یہ ٹرانزٹ روٹ بنا ہوا ہے. Then you have social, جس کے اندر let's say political affiliations ہیں, ہمارے پشتون بیلٹ ہیں, وہاں سے ان کی رشتہ داریاں ہیں, سیمینریز ہیں آپ کی, یہاں سے لوگ پڑھ کے گئے ہوئے ہیں. اینڈ دین آف کورس از ڈالر اٹ سیلف وچ از آئی تھنک اکانومی کے ساتھ ساتھ ایک پیرل اکانومی چل رہی ہے. پھر ڈپلومیٹک ہے, افغانستان کی پوری آئی وڈ سے ایفرٹ جو اسٹارٹ میں جب طالبان آئے سیکنڈ ٹائم اٹ واز ڈن تھرو اسلام آباد. کتنی ایمبیسیاں جہاں پہ افغانستان کے امبیسڈر پوسٹڈ ہیں, یا کتنی افغانستان کے اندر ایمبیسیز ہیں جہاں پہ ریگولرلی امبیسڈر پوسٹڈ ہیں. سو یہ ہے. اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے آئی تھنک سیکورٹی, کہ اگر آپ دیکھیں along دا بارڈر پاکستان افغانستان کا جو اپنا بارڈر ہے وہاں پہ وی کین ایکچولی کوآپریٹ, لیکن پاکستان نے کبھی یہ نہیں کیا کہ ہم نے جا کے وہاں پہ اسٹرائک کیا. سو یہ 5-6 لیور ہیں. ابھی آ جاتے ہیں کہ واٹ لیورز آر دیئر ود افغان طالبان, جہاں اینی افغان گورنمنٹ جو کبھی بھی تھی. سو بیسیکلی ون از ٹیررزم وچ دے ہیو ویری افیکٹولی یوٹیلائز. ابھی آپ کہیں جی کہ کئی دفعہ ان کے اسٹیٹمنٹس آتے ہیں فرام دیئر لیڈرشپ کی جی ہم بالکل نہیں. ابھی آئی تھنک بتکی صاحب کا پھر اسٹیٹمنٹ آیا جی کہ جب تورخم بارڈر کھلنے سے پہلے یہ بات چیت ہوئی کہ نہیں یوز ہوگی, اینڈ دین یو ہیو این اٹیک آن, ٹھیک ہے, یو ہیڈ اٹیک آن چترال. اور اس کے بعد ایک آئی تھنک اور لیور ہے جو ہے بیسیکلی ٹو لیٹس سے اسٹارٹ بیکمنگ پراکسی ٹو ہوسٹائل پاور جو پاکستان کے خلاف. لیٹس سے آپ انڈیا کے لیے اسپیس کریٹ کر دیں, بالکل, اینڈ مے بی سرٹن ادر ہوسٹائل. آپ کہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, تو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. تو وٹ آئی پرپوز از کہ جی پاکستان ایکچولی ایٹ لیسٹ شوڈ اسٹارٹ بیہیونگ لائک اے اسٹیٹ. کنٹرول میئرز لیں, یہ بڑے بھائی چھوٹے بھائی کمپرومائز نہ کریں, کوئی کمپرومائز نہ کریں. وائی وی شوڈ, کیا مطلب آپ یو وانٹ ٹو بیکم اے بنانا ریپبلک, اور ایکچولی یو آر ٹیکن فار گرانٹیڈ. مطلب آپ کے ریجن میں بھی, اور افغانستان جیسا ملک جس کو آپ نے, جس کو ہم برادرلی کہتے ہیں, دوست کہتے ہیں, ہمسایہ کہتے ہیں, پروسیس تو شروع ہو چکا ہے. بریگیڈی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے. مجھے جو اس میں ہے نا, وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر آپ کا یہ پتہ تھا اسمگلنگ ہو رہی ہے تو یہ اچانک آپ کو آج پتہ لگا ہے, یہ نیگیٹیوزم ہے, اس کو چھوڑیے.
یہ دیکھیے کہ آپ کو بیرونی طور پہ SIFC جو ہے وہ ایک ہم نے کونسل بنا دی. اس کے بعد یہ ہے کہ اسمگلنگ جو ہے آپ دیکھیں تو صحیح, میں نے تو اپنی پوری زندگی میں پہلی دفعہ نہ صرف یہ کہ دیکھا بلکہ میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے کہ روپی اور یعنی جو ڈالر کا وہ آپ کا ایکسچینج ریٹ ہے وہ اتنی تیزی سے نیچے آ رہا ہے, اتنی تیزی سے اوپر جاتا ہوا تو دیکھا تھا. یہاں پر لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اس انتہائی اہم ترین موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. جی ناظرین, پروگرام ریڈ زون میں خوش آمدید. بریگیڈیئر وقار حسن صاحب, بڑی تفصیل سے آپ نے بھی اور نجم ثاقب صاحب نے بھی روشنی ڈالی, لیکن آج جو وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی, انوار الحق کاکڑ صاحب کو بڑی اسٹریٹجک سپورٹ حاصل ہے, تمام انسٹیٹیوشنز تعاون کر رہے ہیں, اور جو سمگلنگ کے خلاف اس وقت آپریشن جاری ہے اس میں رینجرز خاص طور پہ جو ریڈنگ ٹیمز ہیں اس میں رینجرز فور فرنٹ کے اوپر ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسپیشلی جو ذخیرہ اندوزی ہے, چونکہ پاکستان میں اس وقت نہ چینی مل رہی ہے, اور مل رہی ہے تو وہ بہت ہائی پرائس کے اوپر مل رہی ہے, باقی اشیاء خوراک جو ہیں وہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ وہ مہنگی ہیں, تو یہ جو اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کر لی جاتی ہے اس آپریشن سے, کچھ یہ بڑے بڑے جو کارٹلز ہیں, نیٹ ورکس ہیں, آپ نے بڑا زبردست لفظ کہا تھا کہ مافیا کاریڈور, یہ ٹوٹیں گے, کیا پاسبل ہے؟ چونکہ یہ انفلوئنشل بہت ہوتے ہیں. I think اگر نیت آپ کی ہے then you need basically consistency ہے. جی, it can't be for let's say 1 week or 2 weeks, یہ years کا پروسیس ہے. تو آپ نے اسٹارٹ کر دیا, ویری گڈ. ابھی آ جاتے ہیں کہ پوٹینشیل کیا تھا پاکستان کا یا ہے ان ٹرمز آف گرینز جو ہے, لیٹس سے ویٹ ہے, رائس ہے, دین ایون شوگر. ایکچولی یو آر بیسیکلی یو نو یو فیڈ افغانستان, ایران جاتا ہے, سینٹرل ایشیا جاتا ہے, اینڈ اٹ مینس کہ آپ کا کسان جو ہے وہ سرپلس پروڈیوس کرتا ہے. دی اونلی تھنگ کہ جب آ جاتا ہے مڈل مین اور باقی اس کے بڑے جو ہولڈرز ہیں, انکلوڈنگ آئی وڈ سے جو انڈسٹری ہے اس سے ریلیٹڈ فوڈ سے, یہ بیسیکلی کرتے ہیں ہولڈنگ, اسٹاکنگ, اینڈ دین آف سیزن ہو قیمت بڑھنے کے اوپر پھر یہ اربوں روپے کا پروفٹ کماتے ہیں. اور اس میں سفر کون کر رہا ہے؟ آپ کا عام شہری, اور پرابلی وہ کسان بھی سفر کر رہا ہے جو پروڈیوس کر رہا ہے. آئی وڈ سے کہ فارمر از ون آف دا بیسٹ فارمرز ان دا ورلڈ. اس کے پورا ڈیٹا ہے, اگر آپ کمپیئر کریں اتنے چھوٹے سے ایریا میں, وی آر کمپیٹنگ ود برازیل, یو نو امریکہ, رشیا اور یوکرین وغیرہ کے ساتھ. سو دیٹ از دی یو نو سچویشن آن گراؤنڈ. ابھی آ جاتا ہے کہ ڈو یو الاؤ اٹ, لائک شہباز زیدی صاحب نے کہا جی کہ اف یو کنٹینیو لائک دس یو ول اینڈ ایز اے اسٹیٹ ان نیکسٹ 20 ایئرس. اور 20 سال آئی تھنک زیادہ ٹائم نہیں ہے. اٹ مینس کہ خدا نہ خواستہ آپ کی نیکسٹ جنریشن جو ہے اٹ کوڈ سی یو نو پاکستان ان دیٹ اسٹیٹ. دوسرا آپشن یہ ہے کہ یا تو میفیا جو ہے وہ کر جائے سروائیو اور آپ کے بلینز آف پیپل سفر کریں, یا اسٹیٹ اور پیپل آف پاکستان join their hands and you actually smash this mafia. It will take a while, اور ابھی and establish the writ of the state. Exactly. رولز کے حساب سے کھیلیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی چیز کی شارٹیج ہو. ایون ان ٹرمز آف اکنامک سائز اینڈ پرچیزنگ پاور پیرٹی یو آر اے $1.5 trillion اکانومی. آپ شاید گوگل کر لیں, ٹھیک ہے, جو آپ کی فارمل GDP ہے وہ اس طریقے سے اس کے فگرز نہیں آتے. سو دیٹس دیئر, یہ ساری چیزیں ہیں, ایسی کوئی کمی نہیں ہے. تو آئی تھنک یہ جو اس وقت SIFC ہے یا پرائم منسٹر نے جس طریقے سے عزم کا اظہار کیا ہے, اف یو اسٹارٹ ناؤ دس کریک ڈاؤن, ابھی آپ کو چیخیں سنائی دیں گی, بیکاز اف یو لک ایٹ دا مل اونر, جی بیکاز ان کے ابھی دم پہ آئی وڈ سے کہ پاؤں آ گئے, آپریشن چل پڑا, اب یہ رکے گا نہیں. یہاں ابھی بڑے کارڈز کھیلے جائیں گے. یو مے فائنڈ یو نو سندھ کارڈ, اور یو نو کیونکہ سارے اگر آپ دیکھیں تو بیسیکلی کارٹلز بنے ہوئے ہیں اور سیاسی سرپرستی میں. So I'm sure this is basically you know billions of rupees involved. I think سندھ میں جو ابھی کیش پکڑا گیا ہے 40,000 بیگ کا, اس کی I think estimated جو اس کی قیمت ہے وہ $1 ارب ہے. 1 ارب, بالکل ایسے ہی. So I think this is encouraging, but main thing is if you are consistent, آپ کی نیت صاف ہو, کوئی compromise irrespective of کہ کون ہے, because ابھی میفیا کو اگر آپ نے let's say leverage دینا ہے یا ریلیف دینا ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. So I would say it's a sustained effort. اور SIFC should not only be looking at the interim government, جو بھی گورنمنٹ آتی ہے پالیسی یہی چلے, آپ صفائی کریں, ٹھیک ہے, جو لوگ کلین ہیں لانگ ٹرم میں پالیسی رکھیں. جی نجم ثاقب صاحب, ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا, پہلے تو آپ نے ٹیررزم اور بڑی چیزوں پہ روشنی ڈالی, لیکن یہ افیکٹو بارڈر مینجمنٹ ہمیشہ بات کی گئی, لیکن یہ بنتا نہیں دکھائی دیتا. آخر پرابلم کیا ہے؟ آپ بات کر رہے ہیں پاکستان افغانستان کے بارڈر کی, کہ اس میں بات چونکہ اگر وہ افیکٹو بارڈر مینجمنٹ سسٹم ہوگا تو سمگلنگ رک پائے گی. اس میں ایسا ہے جی کہ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار, یعنی کچھ تو ویسے ہی حالات ایسے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. بنا دیتے ادھر جو ہمارے ایسٹ میں ایک ہمارا ہمسایہ بیٹھا ہوا ہے,
اور اس میں وہ جو ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کا نام نریندر مودی ہے اور جس کا کہ دوسرا ٹینیور جو ہے وہ ابھی ختم ہونے والا ہے اور وہ کسی تیسرے ٹینیور کی تلاش میں ہے، ان لوگوں نے ان تمام ایلیمنٹس کو ہوا دی ہے. اور اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بریگیڈیئر صاحب، یہ متین حیدر نہیں کہہ رہے، یہ دنیا کہہ رہی ہے، لیکن دبے دبے الفاظ میں. تو ایک تو ہمارے اندر کچھ ایلیمنٹس ہیں، یعنی ہمارے پاکستان کے اندر کچھ ایلیمنٹس ہیں جن کے کچھ ویسٹڈ انٹرسٹس ہیں. مثلا یہ آپ نے جو اتنی لمبی ڈیٹیل ابھی ہم یہ سارا ڈسکس کر رہے ہیں، کوریڈور اور مافیا اور اربوں ڈالر کی بات کر رہے ہیں ہم. اچھا، اب اس میں جو میرا بنیادی طور پہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے سمگلنگ تو آپ کی رک رہی ہے، لیکن سمگلنگ کی آڑ میں دیکھیے گا کہ یہ ایک گناہ ہے جو گناہ کے اندر کیا جا رہا ہے. اس گناہ کے اندر گناہ کیا جا رہا ہے. اس سمگلنگ کی آڑ میں جو اسلحہ ادھر سے لے کے لوگ ادھر آ رہے ہیں، وہ دہشت گردی کا باعث بن رہا ہے. اسٹیٹ آف دی آرٹ اسلحہ کہاں سے آیا بھائی؟ اس طرح کا اسلحہ تو پاکستان کے پاس نہیں ہے. آپ کو کون دے رہا ہے؟ اب اس میں ٹرانزٹ ٹریڈ کا مطلب یہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا ہمیشہ سے، اور ابھی بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ بھائیوں جیسا ہی سلوک ہو. اور بھائی ناراض ہو جاتے ہیں لیکن وہ کسی وجہ سے اڑ گئے ہوئے ہیں کہ یہ جو بارڈر سیکیورٹی ہے. اچھا، ہم نے وہ بھی سنا کہ ایک باڑ لگائی جا رہی ہے، آپ کو یاد ہے آپ کے پروگرام میں؟ تو مکمل ہو چکی ہے. اس کے باوجود بھی تو یہ کون ہیں اتنے چیمپئن لوگ جو یا تو ریموٹلی کام کر رہے ہیں یا آپ کی اس گناہ کے اندر جو گناہ کر رہے ہیں آپ اس کی آڑ میں آ رہے ہیں. میرے خیال میں جنرل جو ہمارے عاصم منیر صاحب ہیں، انہوں نے 2-3 باتیں جو کی ہیں، ان میں سے میں ایک کا انتظار کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم دہشت گردوں کو ان کے گھر میں پہنچ کے اس کا کلا کما کریں گے، ان کا مقابلہ کریں گے. میرا یہ خیال ہے کہ کہیں پہ سنجیدگی سے سوچا جا رہا ہے. پہلے یہ دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ ترخم یعنی ہم نے دیکھا یعنی کچھ دنوں تک جو ہے وہ ہم نے روکا. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دہشت گردی کا اس ٹرانزٹ ٹریڈ سے کیا تعلق ہے؟ 1 منٹ لوں گا آپ کو بتانے. ضرور. دنیا بھر میں صدیوں سے جو ہمسائے ممالک ہوتے ہیں وہ اول تو نیچرل اینیمیز ہوتے ہیں، پہلی بات. دوسری بات نیچرل اینیمیز ہوتے ہیں جو آپ کے ہمسائے ہوتے ہیں. ہمسائے کے بعد والا جو ہمسایہ وہ نیچرل الائی ہوتا ہے. اچھا، اب یہ ہے، آپ ہندوستان دیکھ لیں، آپ افغانستان دیکھ لیں، اور ادھر یعنی ایران کی طرف بھی ہمارے کو حالات ویسے نہیں ہیں، اور سری لنکا دیکھیں آگے، یعنی دیکھ لیجیے. وہ الائی ہے ہمارا. اچھا، اب اس تناظر میں آپ دیکھیے کہ آپ کے جو یہ حساب کتاب چل رہے ہیں افغانستان کے ساتھ کہ ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ آپ نے روک دی، اس سے ہمیں بھی نقصان ہوا، ادھر بھی جو پاکستان میں کہہ رہا ہے نقصان ہوا اس کو تو آپ ایک طرف رکھیں نا، کیونکہ اس کے ویسٹڈ انٹرسٹ کو ہٹ کیا گیا ہے. اور میں ان کا جو لفظ کنسسٹنسی کا بولا ہے یہ سب سے زیادہ ضروری، تواتر کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے. یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک. اور ناظرین، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اس انتہائی اہم ترین اور تہلکہ خیز انکشاف پہ بات کریں گے کہ القاعدہ کابل میں طالبان حکومت کے اندر کیسے شامل ہوئی. جی نجم ثاقب صاحب، آپ نقطہ مکمل کریں. پھر ہم نے بس وہ سیدھی سی بات ہے کہ ٹرانزٹ ٹریڈ اگر آپ روکتے ہیں تو یہ دنیا بھر میں ہی ایسا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ امریکہ کو اگر کوئی بات اچھی نہیں لگتی ہندوستان کی یا پاکستان کی تو وہ سینکشن لگاتا ہے. تو وہ سینکشن ضروری نہیں ہے کہ اس چیز کا ڈائریکٹ ایفیکٹ ہو جہاں پہ مسئلہ پیش آ رہا ہے. ہمیں مسئلہ پیش آ رہا ہے دہشت گردی کا، اور وہ دنیا کہہ رہی ہے کہ ادھر سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے. ہم کیا کریں؟ مجھے بتائیے ہم کیا کریں. اس کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ ان کو آرام سے سمجھاتے ہیں یا آپ کی ڈپلومیسی یوز ہوتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کیا کوئی اکنامک اینگل ایسا ہے جس کو استعمال کر کے تو ہم ان کو اپنا میسج دے سکتے. تو یہ کنیکشن بنتا ہے. جی بریگیڈیئر وقار صاحب، یہ جو القاعدہ کے حوالے سے رپورٹس آئی ہیں سامنے کہ ان کے بہت سرکردہ رہنما افغان طالبان کی سرپرستی میں انتہائی اہم ترین عہدوں کے اوپر کابل میں فائز ہیں. یہ تو بالکل جسے کہتے ہیں کہ بہت تہلکہ خیز انکشاف ہے. اور القاعدہ تو گلوبل ریکگنائز یعنی عالمی سطح پہ تسلیم شدہ دہشت گردی کی تنظیم ہے، اور طالبان کا یہ اقدام یہ تو دوحہ معاہدے کی سرین خلاف ورزی ہے. جی ایگزیکٹلی. اس میں آئی تھنک ایک طالبان شوڈ ریئلائز، جب افغان طالبان ہے کہ آپ 21 سینچری کے ابھی 3rd ڈیکیڈ میں شامل آ چکے ہیں.
سو آج کل انفارمیشن ہائڈ کرنا بڑا مشکل. ایک تو ہیومن انٹیلیجنس دونوں طرف ہے, اگر آپ پاکستان کا بھی دیکھیں ڈیفینیٹلی ہمارے چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے, کوئی چیز چھپی بھی نہیں رہے گی. اس کے علاوہ پھر آ جاتا ہے کہ جو ہائی ٹیک سرویلنس سسٹمز ہیں اس کے اندر ان ٹرمز آف انٹیلیجنس, اسپیشلی رشیا, چائنا اور یو ایس کے پاس جس طرح کی ٹیکنالوجی ہے, ایز ڈراپنگ, مطلب دے کین ایون آئی تھنک واچ یو جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں کہیں پہ. سو یہ جتنی بھی رپورٹس ہیں, اٹس ناٹ اونلی لیٹس پاکستان کہہ رہا ہے, کیونکہ یہ آئی تھنک ڈوزیئر شیئر بھی کیے گئے, جی, اور بلکہ تصویریں دکھائی گئی کہ یہاں پہ القاعدہ والے یا ٹی ٹی پی کے ساتھ آپ ڈائن کر رہے ہیں, وائن تو شاید نہیں کرتے لیکن ڈائن کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ان کا آ جاتا ہے کہ ان ٹرمز آف لیٹس سے ان کی فیملیز کا ان کو باقاعدہ تنخواہیں مقرر ہیں, اینڈ دین پرابلی دے آر بینگ گیون یو نو اپوائنٹمنٹس میں. ابھی آ جاتے ہیں کہ اس کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی نے ابھی بولنا کیوں شروع کیا ہے. جب یہ اوتھینٹیکیٹڈ انفارمیشن آ گئی تو ابھی سی ٹی ایس او کا آپ دیکھ لیں, دین لک ایٹ تاشقند میں ابھی میٹ ہوئی جو افغان نیبرز ہیں, اس میں آئی تھنک نجم ثاقب صاحب نے مینشن کیا, اٹس بیسیکلی ایران, پاکستان, رشیا ہے, سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں, چائنا ہے. سو سب نے آئی تھنک بیکاز دے نو اٹ ناؤ کہ اگر لیٹس ادھر سے کنٹین ہوتا ہے تو پھر ٹیررزم جو ہے مے بی اسٹارٹس افیکٹنگ چائنا, اٹ اسٹارٹس افیکٹنگ سینٹرل ایشیا. ایران کے ساتھ بھی آپ کو یاد ہوگا لاسٹ منتھ ایک اسکرمش ہوئی تھی بارڈر پہ پانی کے, جی بالکل, بڑی جھڑپ ہوئی تھی. تو ایران کا بھی وہی ہے کہ ان ٹرمز آف آئی تھنک گیونگ ریفیوج انہوں نے بھی کافی لوڈ لیا ہے, مے بی پاکستان سے کم ہے بٹ اسٹل, اور ان کی لیڈرشپ بھی آتی جاتی رہی ہے. تو اگر یہ صلہ دینا ہے آئی تھنک طالبان نے, تو آئی تھنک دے ہیو ٹو لک ان ٹو اٹ, بیکاز ناؤ تھنگس کانٹ بی یو نو ہڈن, اس کو چھپایا نہیں جا سکتا, ان کے ثبوت بھی سامنے رکھے گئے. اور اگر وہ سمجھتے ہیں جی کہ یہ 12 ویک فال بیک ٹو 2001 اینڈ 2 جب اٹ واز ہب آف لیٹس سے ٹیررزم یا القاعدہ یہاں پہ تھی, تو پھر شاید انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے مے بی یو نو ایکچولی فورس ٹو ٹیک سرٹن میئرز, جس میں ایکچولی نقصان افغانستان کے عوام کا ہوگا. آلریڈی دے آر انڈر اسٹریس, اگر آپ دیکھیں پاورٹی کا, ڈرگس کا ہے, اس کے بعد وومن رائٹس پہ بہت زیادہ آئی تھنک اسٹریس ہے, خواتین جو ہے, اور اس میں کافی بیوائیں ہیں جو جن کے لٹ سے خاوند یا بچے شہید ہو گئے اس وار میں, تو وہ کیا کریں, وہ باہر جا کے کام بھی نہیں کر سکتے. سو آئی تھنک دے ہیو ٹو چینج دیئر کورس. اور ابھی کچھ پازیٹیو وائبز آئی ہیں وہاں سے, مے بی دے ہیو ریئلائز, جو جب پاکستان نے کنٹرول کرنا شروع کیا ہے کہ یہ جو ہے یو نو فیکٹریاں لگی ہیں ٹیررزم کی, دے ہیو ٹو اسٹاپ اٹ. اور اگر اوتھ آف ایلیجنس دیکھیں اسپیشلی ٹی ٹی پی کی ہے, ان کی جو آئی وڈ سے اسپریچول لیڈرشپ ہے, سو ان کیس دے وانٹ ٹو ڈو اٹ آئی تھنک دے کین ڈو اٹ ان ون گو. اسپلنٹر گروپس کو ٹھیک ہے آپ نبڑ لیں گے, بٹ دے ہیو ٹو آئی تھنک اسٹاپ. سو اس لحاظ سے یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے کہ اگر القاعدہ, ٹی ٹی پی, ایون آئی وڈ سے آئیسس, بیکاز وہ باقاعدہ سرپرستی کر رہے ہیں, سرپرستی کر رہے ہیں, بالکل, تو یہ ان کے لیے بھی ڈیٹریمنٹل ہوگا. جی نجم ثاقب صاحب, یہ جو انہوں نے لفظ یوز کیا کہ ٹیررزم کی فیکٹریز, یہ تو ہم بڑا پرانا لفظ یوز کرتے آ رہے, لیکن القاعدہ کا کی عہدوں کے اوپر بیٹھنا, اس کا مطلب ہے کہ افغان طالبان باقاعدہ ٹیررزم کی سرپرستی کر رہے ہیں. اور یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے, جی بین الاقوامی رپورٹس کہہ رہی ہیں. دیکھیے, یا تو میں کہہ رہا ہوں نا بریگیڈیئر صاحب, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سرپرستی کر رہے ہیں, بلکہ ان کو اعلیٰ عہدوں پہ تعیناتی کی بھی بات ہوئی ہے, اور وہ ان کو باقاعدہ طور پہ. ایک چیز یہاں پہ دیکھنے کی بڑی ضروری ہے متین صاحب, کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جب طالبان آئے, یہ والے طالبان, اس سے ذرا پہلے اور اس کے ذرا بعد, مجھے جو خبریں واشنگٹن سے آئیں یا واشنگٹن پوسٹ پہ, نیو یارک ٹائمز میں میں نے یہ پڑھا کہ القاعدہ نام کی وہ جو چڑیا تھی اب اس دنیا سے. جی بالکل ناظرین, پاکستان کو بہت سنجیدگی کے ساتھ اس دہشت گردی کے اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے ناؤ یا نیور ایک فیصلہ کرنا ہوگا, تاکہ اس ملک کو بچانا ہے, ریاست کو بچانا ہے, ملک کی عوام کو بچانا ہے. بریگیڈیئر وقار حسن صاحب آپ کا, ایمبیسڈر نجم ثاقب صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام ریڈ زون کی ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.